فرشتوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے محور انسان کا کنٹرول جو زمین ہے، اس کے بعد فرشتہ بھی آتا ہے اور شیطان بھی آتا ہے۔ فرشتہ اس سے دور بھاگتا ہے کہ کس طرح سے جو فرشتے ہیں وہ کیمرے انسان کے اوپر فٹ ہیں، وہ انسان کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ تو ایک عام انسان کے ساتھ جو فرشتوں کا جو لنک ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی دعا ہمیں ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان کی ساری زندگی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہمارے جو بیسک عقائد ہیں، بنیادی عقائد ہیں، کتنے ہیں بھلا؟ 5۔ کچھ روایات کے مطابق 6 ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ 5، اور چھٹا ایک تقدیر پر ایمان بھی شامل کیا جاتا ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے، شاید ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ عقیدہ عمل کی بنیاد بنتا ہے۔ جس طرح کا انسان کا عقیدہ ہوگا، اس طرح کا انسان کا عمل ہوگا۔ انسان کی ساری زندگی، انسان کے اعمال کا انحصار، دار و مدار وہ عقائد پر ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پھل ہے، درخت ہے، تو اس کا انحصار اس چیز پر ہے کہ وہ درخت کس بیج سے نکلا ہے۔ بیج اگر آم کا ہے تو جو ہمارے سامنے درخت آئے گا اور اس کو جو پھل لگے گا وہ آم کا ہوگا۔ اگر بیج کسی کوڑ تمے کا ہے، کسی کڑوی چیز کا ہے، تو اس سے جو پودا یا درخت بنے گا اور اس کو جو پھل لگے گا وہ بھی کڑوا ہوگا۔ جس طرح کا بیج ہوتا ہے اس طرح کا درخت بنتا ہے اور اس طرح کا وہ پھل دیتا ہے۔ بعینہ ہی جو عقیدہ ہے یہ بھی بیج کی طرح ہے۔ جس طرح کا آپ کا عقیدہ ہوگا اس طرح کا آپ کا عمل ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیج تو کوڑ تمے کا ہو اور پھل آم کا نمودار ہو جائے، میٹھا ہو جائے۔ اسی طرح سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا عقیدہ درست نہ ہو اور عمل آپ اچھے کرنے والے ہوں۔ تو جس طرح کا انسان کا عقیدہ ہوگا ویسا ہی اس کا عمل ہوگا۔ تو یہ تو کچھ بیسک باتیں تھیں۔ تو آج ہماری جو گفتگو ہے وہ ان ایمانیات میں سے، عقیدوں میں سے ایک عقیدے کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، وہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں کا کیا کام ہوتا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ مثلاً ہم دوسرا بیان کرتے ہیں اور اعمال لکھتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں۔ یہ جو آپ اعمال بتلا رہے ہیں، ان کا ہمارے اعمال کے ساتھ کوئی اتنا بہت زیادہ ربط نہیں ہے کہ فرشتوں پر ایمان سے ہمارے عمل میں فرق آئے۔ آج میں آپ کو جو چیز بتلانے جا رہا ہوں کہ فرشتوں کا کام کیا ہے اور ہمارے ساتھ ان کا جو ہے وہ تعلق کس بیس پر ہوتا ہے، ایک عام انسان کے ساتھ جو فرشتوں پر کا جو لنک ہے وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے، وہ اگر ہمارا ایمان درست ہوگا تو ہمارے عمل پر اس کے آثار نظر آئیں گے۔ یہ تو بارش برسانا اور روح قبض کرنا ایک نارمل چیزیں ہیں، یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ٹھیک ہیں، لیکن فرشتوں کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو ثابت قدم رکھنا، ان کی تائید کرنا اور ان کو اچھائی کا الہام کرنا، اچھائی کے ان کو ترغیب دینا، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے استغفار کرنا اور ان کے ہم نوا بننا اور دشمن کے خلاف ان کی حفاظت کرنا، یہ سارے فرشتوں کے کام ہیں۔ جیسا کہ آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے اترتے ہیں، جو ثابت قدم رہتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ان کو یہ تلقین کرتے ہیں، ان کو ان کے ذہن میں یہ چیز بٹھاتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب آپ کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کی طرف، کیا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم نے کیا کرنا ہے؟ مؤمنین کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ یہ فرشتوں کا کام ہے۔ اور اسی طرح سے
یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ انسان کو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہوتا ہے، شیطان بھی ہوتا ہے. شیطان اس کو برائی کی تلقین کرتا ہے، برے تمنائیں دلاتا ہے، برے غلط اس کو وعدے دلاتا ہے، اسے برائی کے کام کرواتا ہے. اور فرشتہ اس کو جنت کے وعدے دلاتا ہے، اس کو جنت کی یاد دلاتا ہے، اس کو اچھائی کی ترغیب دیتا ہے. اور یہیں پر بس نہیں، اگر کوئی انسان سلف اس چیز کو بیان کرتے ہیں، اگر کوئی انسان اچھی بات کر رہا ہے، وہ یہ نرم خوش خلقی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، تو یہ اصل میں جو فرشتہ ہے یہ اس کی زبان سے یہ اچھی چیزیں نکلوا رہا ہوتا ہے، اچھی باتیں نکلوا رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی انسان بدگوئی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور غلط انداز سے گفتگو کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ شیطان اس سے یہ سب کچھ اگلوا رہا ہوتا ہے. جس شخص کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اس کی گفتگو سے، اس کی باتوں سے، اس کے کردار اور اس کے اعمال سے وہ چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. اور جس پر فرشتہ حاوی ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں جس کی دوستی فرشتے کے ساتھ ہوتی ہے، وہ فرشتہ اس کی زبان سے اچھی باتیں نکلواتا ہے، اس سے سچ اگلواتا ہے، اور خوش خلقی کی باتیں، نرمی کی باتیں اس کی زبان سے نکلتے ہیں. اس کے کردار کے اندر نرمی آتی ہے، دوسرے اسے اذیت محسوس نہیں کرتے، وہ دوسروں کو گزند نہیں پہنچاتا، تکلیف نہیں پہنچاتا. تو یہ فرشتوں کا کام ہے. اب کیا ہے جو ہم ایک چل رہے ہیں، پیچھے سے انداز چل رہا ہے ہمارا کہ گناہوں کے کیا نقصانات ہیں. جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے. شیطان کہہ رہا ہوں، فرشتہ اس سے دور بھاگتا ہے. جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، تو فرشتہ جس نے اس کی تائید کرنی ہے، جس نے اس کی جو پشت مضبوط کرنی ہے، جس نے اس کو حوصلہ دینا ہے، جس نے اس کو ثابت قدم رکھنا ہے، جس نے اس کو اچھائی کی تلقین کرنی ہے، جس نے اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے استغفار کرنا ہے، جس نے دشمن کے خلاف اس کی مدافعت کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کا دست و بازو بننا ہے، وہ فرشتہ اس سے دور بھاگ جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا ميلا من نتن ريحه. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ سے، اس کے منہ کی بدبو سے میلوں دور بھاگ جاتا ہے. جھوٹ بولنے سے انسان کے منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اور فرشتے سے وہ بدبو برداشت نہیں ہوتی، اور وہ دور بھاگ جاتا ہے. جس طرح سے یہ ایسا ہی ہے نا کہ ہم کسی غلط گندی چیز کو دیکھتے ہیں، گندگی کے ڈھیر کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اسے ابکائی آتی ہے، ہم اسے بھاگتے ہیں، اچھا نہیں لگتا. کوئی انسان غلاظت میں لتڑا ہوا ہو، کوئی کیا کر رہا ہو اور اس کے کپڑوں پر گر رہی ہو، کوئی انسان نالی میں ہاتھ مار رہا ہو، گٹر میں جو ہے وہ لت پت ہو رہا ہو، تو ہم سے وہ برداشت ہوتا ہے؟ جو سلیم الفطرت انسان ہے وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ اس کے دیکھا نہیں جائے گا. ایسا ہی ہے نا، اس کو ابکائی آئے گی، کیا آئے گی، بھاگے گا وہاں سے، وہ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا. بعین ہی ایسے ہی جو فرشتہ ہے وہ ان کے بس میں نہیں ہے کوئی انسان غلط کام کر رہا ہو، گناہ کا کام کر رہا ہو اور اس کے ساتھ بیٹھے رہیں، اس کو دیکھتے رہیں. فرشتوں سے وہ برداشت نہیں ہوتا، وہ اس سے بھاگتے ہیں، وہ اس سے دور ہوتے ہیں. تو اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فرشتے کو دور کرنا ہے، یہ اسے اپنے قریب کرنا ہے. اور پھر یہ اللہ رب العزت کے مہمان ہیں ہمارے پاس، جن کو اللہ رب العزت نے ہماری تائید کے لیے بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کرامن کاتبین، یہ معزز فرشتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت والے قرار دیا، کرامن. اور یہ کاتبین لکھنے والے ہیں، ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں. اور جب ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، نافرمانی کا کام کرتے ہیں، تو ان کو اسے اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. کیا کوئی انسان اپنے مہمان کو تکلیف دینا پسند کرے گا؟ اور مہمان بھی وہ جو بڑا عزت والا ہو، مقام اور مرتبے والا ہو، جو آپ کا غم خوار بھی ہو، جو آپ کا مددگار بھی ہو، جو آپ کا خیر خواہ بھی ہو، جس سے آپ کو فائدہ بھی ملنے والا ہو، جو آپ کو اچھے مشورے دینے والا ہو، کیا انسان ایسے شخص کو تکلیف دے گا، اس کو اذیت دے گا؟ نہیں دے گا.
تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس رکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو معزز فرشتے ہیں، جو مہمان ہیں، جو ہمارے خیر خواہ ہیں، جو ہمیں اچھا مشورہ دینے والے ہیں، جو ہمیں ثابت قدم رکھنے والے ہیں، جو ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، یہ دور بھاگ جاتے ہیں، یہ دور چلے جاتے ہیں۔ اور جب فرشتہ دور چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرشتوں کو شیطان کو موقع مل جاتا ہے، وہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے نا، تو اس کے بعد فرشتہ بھی آتا ہے اور شیطان بھی آتا ہے۔ ہر صبح یہ دونوں انسان کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے، صبح اٹھا ہے، وضو کیا ہے اور جناب والا نماز پڑھی ہے، ذکر اذکار کیے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتہ شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ اب جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کے قرب میں ہے، جو اس کی ہمسائیگی میں ہے، جو اس کی رفاقت کے اندر ہے، وہ فرشتہ ہے۔ وہ اس کی تائید کرے گا، اس کو اچھے اعمال کی ترغیب دے گا، اس کو نصرت کرے گا، اور جنوں سے، شیاطین سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کو مجبوراً دور جانا پڑتا ہے۔ فرشتہ جو ہے وہ اس گناہ کی بدبو کی بنا پر بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کا کنٹرول وہ شیطان کے بس میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ جدھر انسان کو ہانکتا ہے ادھر انسان کو جانا پڑتا ہے۔ پھر وہ انسان جو ہے وہ گناہوں کے دلدل کے اندر وہ دھنس جاتا ہے۔ اور یہ بھی بعض سلف کا کہنا ہے کہ یہ جو زمین ہے اور اسی طرح جو فرشتے ہیں، جب انسان بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی فحش کام کرتا ہے، کوئی گندہ کام کرتا ہے، تو جو زمین ہے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دہائی دیتی ہے، زمین کو بھی اسے اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو فرشتے ہیں ان کو بھی اسے اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ فحش کام ہے، بے حیائی کا کام ہے، بد کرداری کا کام ہے، کوئی زنا کا ارتکاب کیا، کسی نے بدفعلی کی، اتنا زیادہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر وہ شکایت کرتے ہیں، یہ انسان ہم کو اس انداز سے اذیت دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ ہمارے تک ہی محدود ہے، اور اگر وہ سزا ہوئی تو ہمیں ہونی ہے، کسی دوسرے کو اس سے کیا ہے؟ کچھ تو گناہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ظلم کیا ہے تو جناب ظاہر ہے جس پر ظلم کیا وہ اس سے متاثر ہوا ہے۔ آپ نے جناب والا کوئی خیانت کی ہے تو جس کے ساتھ خیانت کیا اس کا نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ عمل ایسے ہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کسی اور کو تو نقصان نہیں ہو رہا نا، میرا ذاتی فعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو مطلب ہے کہ اگر اس کا نقصان ہوگا تو مجھے ہی ہوگا۔ بعض اوقات انسان یہ اس انداز سے بھی انسان کو جو ہے وہ ٹریک سے گراتا ہے، وہ اس طرح کا انسان کو وہم دے کہ یہ گناہ جو ہے نا، یہ ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے، کسی انسان کی جو ہے وہ اس کی تکلیف تو نہیں دے رہے نا، جو دوسرے ہیں ان کے حقوق انسانوں کے پورے ہونے چاہیے، باقی میں اپنے طور پر جو کرتا ہوں ٹھیک ہے، جو دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس سے زمین کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جتنی مخلوقات ہیں سب کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن پاک میں فما بکت علیہم السماء والارض، جب کوئی بد کردار انسان مرتا ہے تو اس پر نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے، بلکہ وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ خس کم جہاں باغ، گندگی دور ہوئی، کیونکہ اس سے زمین عثمان کو تکلیف تھی۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نیک انسان فوت ہوتا ہے تو اس پر زمین و آسمان روتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ، نیک بندہ جس سے ہمیں راحت تھی، وہ ہم سے بچھڑ گیا ہے۔ زمین و آسمان جسے ہم جو ہے وہ ایک بے جان سمجھ رہے ہیں، ان کا شعور اور احساس ہے، وہ اس پر روتے ہیں۔ اسی طرح سے کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو مرکز بنایا ہے۔ ساری چیزیں، یہ ستارے، یہ چاند، یہ زمین اور یہ مخلوقات، یہ چونٹیاں، یہ پرندے، یہ درخت، ہر چیز انسان کو دیکھ رہی ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا نا۔ آپ سمجھتے ہیں نا اس چیز کو؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر بنا دیا ہے، انسان کے تابع بنا دیا ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں انسان کو دیکھ رہی ہیں، کیمرے انسان کے اوپر فٹ ہیں کہ جس کو ہم پر فضیلت دی گئی ہے یہ کرتا کیا ہے،
یہ سارے ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہاں آپ جو ہے وہ مرکز ہیں ہر چیز کا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ جو بھی کرتے رہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ فرشتے بھی اور تمام مخلوقات یہ انسان پر نظریں فٹ کیے ہوئے ہیں, کیمرے فٹ کیے ہوئے, یہ کرتا کیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے پھر گواہیاں بھی دینی ہیں, بتانا ہے کہ فلاں فلاں انسان کے فلاں فلاں اعمال سے ہمیں تکلیف ہوئی تھی, اور ان لوگوں کے نے اچھے اعمال کیے تھے, ان سے ہمیں راحت ہوئی تھی. تو خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے کہ اس عمل سے جو ہمارے فرشتے ہیں, جن کو اللہ نے ہمارے دوست بنایا ہے, جن کو ہماری حمایت کے لیے, ہماری تائید اور نصرت کے لیے بھیجا ہے, کہیں ہم اپنے اعمال سے ان کو اذیت تو نہیں دے رہے, ہم اپنے اعمال سے ان کو تکلیف تو نہیں دے رہے. تو ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کے بعد پھر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو فرشتے ہیں وہ انسان کا دفاع کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے ایک بندہ الجھ پڑا, لڑنے لگ گیا, ان کو برا بھلا کہتا ہے, ان سے ساتھ لڑائی کرتا ہے, الزام تراشی کرتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں, وہ بولی جا رہے, چڑھائی کری جا رہے, یا خاموش ہیں. اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مزید برداشت نہ ہوا تو انہوں نے اس کی ایک دو باتوں کا جواب دے دیا. تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نا, اس کو جواب دیا ہے ترکی بترکی, تو اللہ کے نبی بھی وہاں پر موجود تھے, آپ اٹھ کر چلے گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے شکوہ کرتے ہیں, اللہ کے نبی وہ مجھے برا بھلا کہی جا رہا تھا, الزام تراشیاں کری جا رہا تھا, اور جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہا تھا, گالیاں دے رہا تھا, میں خاموش تھا. میں نے اس کی ایک دو باتوں کا جواب ہی دیا تھا, میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا, دفاع ہی اپنا کیا, تو آپ اٹھ کر آ گئے ہیں, ناراض ہو گئے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے فرشتے تمہارا دفاع کر رہے تھے, فرشتے تمہاری پشت پر تھے, اور جب تم نے اس کو جواب دینا شروع کیا ہے نا تو فرشتے چلے گئے ہیں. تو جب فرشتے چلے گئے ہیں تو پھر میں نے بھی وہاں بیٹھنا پسند نہیں کیا. تو یہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے, تو اس انداز سے فرشتے انسان کا دفاع کرتے ہیں, اس طرح اس کو سپورٹ مہیا کرتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں. تو خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں ان فرشتوں کی مدد لینی چاہیے, ان کی دوستی کی, ان کی خیر خواہی کی, ان کے اچھے مشورے کی, ان کے الہام کی قدر کرنی چاہیے. یہ ہمارے لیے استغفار بھی کرتے ہیں, ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اگر انسان سے غلطی ہو جائے, لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو, تو انسان ہونے کے ناطے سے غلطی تو ہو جاتی ہے نا, تو پھر انسان نے تو استغفار کرنا ہی کرنا ہے, اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہی ہے. فرشتے انسان کے لیے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تیرا نیک بندہ ہے, تیرا اطاعت گزار ہے, اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے, اس کو معاف کر دے. حتیٰ کہ عام فرشتے نہیں, جو حاملین عرش ہیں, وہ انسان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ سورہ زمر کی آیات ہیں, سورہ زمر ہے نا, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا, کہ وہ جو اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں, یسبحون بحمد ربهم, وہ آپ کے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں, ویستغفرون للذین آمنوا, اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اے اللہ, تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت کے ساتھ گھیرا ہوا ہے. فاغفر للذین تابوا, تو ان کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی. واتبعوا سبیلک, جو تیرے راستے پر چلنے والے ہیں. وقهم عذاب الجحیم, اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی دعا ہمیں ملے, فرشتے کے استغفار ہمیں ملے, اور فرشتے ہمارے ہم نوا بنے, فرشتے جو ہے وہ ہمارے مددگار ہوں, ہمیں ان کی تائید ملے, اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں نیکی کے راستے پر لے کر چلے, اور شیطان ہم سے دور رہے جو ہم کو ڈی ٹریک کرنے والا ہے, تو اس کے لیے پھر ہمیں شعوری طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اذیت نہ دیں, انہیں تکلیف نہ دیں, انہیں اپنے سے دور نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.